بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مشکلات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جب دعوت اسلامی کے مقابلہ میں قریش ناکام ہو گئے اور ان کے تمام غیر جنگی منصوبے ناکام ہو گئے تو مشرکین کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے تنگ پڑ گیا، اور انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ خطرہ جو ان کے بت پرستانہ وجود کو تباہ کرنا چاہتا ہے بڑھ رہا ہے، خصوصاً جب سے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل یثرب کے عسکری معاہدے کے بعد اپنا دشمنانہ مضبوط محاذ قائم کیا تھا۔ پس وہ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے، جس کا واحد منبع دعوت اسلام کا علمبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال کے ماہ ربیع الاول کے اوائل میں مکہ کی پارلیمنٹ نے اپنی تاریخ کا سب سے اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس تاریخی دن میں قریشی قبائل کے تمام عوامی نمائندے مکہ کی پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے اس عظیم اجتماع میں ضروری صریح اور فیصلہ کن اقدامات کرنے پر غور کیا، جو دعوت اسلامی کے علمبردار کے خاتمہ اور اس کی دعوت کے نور کی روح کے وجود کے قلع کما کے ضامن ہوں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر اسلام، جو بت پرستی کا مضبوط مد مقابل ہے، کا جلد خاتمہ نہ ہوا تو ان کی بت پرستی کے نہایت ہی تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ اسلام کے علمبردار نے اس کے کچلنے اور زمین کو اس کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ اس عظیم اجتماع میں قریشی قبائل کے نمایاں عوامی نمائندے یہ تھے: قبیلہ بنی مخروم سے ابو جہل بن ہشام، قبیلہ بنی نوفل بن عبد المناف سے جبیر بن مطعم، حارث بن عامر بن نوفل اور تمیمہ بن عدی، قبیلہ بنی عبد شمس بن عبد المناف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور ابو سفیان بن حرب، النضر بن حارث بن کلہہ یہ بنی عبد الدرار کا نمائندہ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے بعد وادی صفرا میں باندھ کر قتل کیا تھا۔ قبیلہ بنی اسد بن عبد الاعضیٰ سے ابو البختری بن ہشام، زیمہ بن اسود ابن عبد المطلب اور حکیم بن حزام، قبیلہ بنی سہم سے حجاج کے بیٹے نبیہ اور منبع، قبیلہ بنی جمح سے امیہ بن خلف۔ اس طرح دیگر تمام قریشی قبائل کے نمائندے بھی اس اجتماع میں حاضر ہوئے۔ یہ امیہ بن خلف ان زعماء مکہ میں سے ہے جنہیں مسلمانوں نے معرکہ بدر میں قتل کیا تھا۔ پارلیمنٹ کے صدر نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اہل تہامہ کو، جن میں یثرب بھی ہے، جلسہ میں حاضر ہونے سے روک دیں، کیونکہ وہ بقول قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دیں، خصوصاً اہل نجد کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا دستور یہ تھا کہ وہ غیر نمائندگان لوگوں کو بھی مکی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے شامل ہونے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ جب قبائل کے نمائندے پورے ہو گئے تو ان کے درمیان طویل بحث ہوئی اور نمائندوں نے مختلف حل اور تجاویز پیش کیں، مگر نمائندوں کی غالب اکثریت نے اکثر تجویز کو رد کر دیا۔ قبیلہ بنی عامر بن لوئی کے ایک نمائندے ابو الاسود ربیعہ بن عمرو نے ایک تجویز پیش کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر کے نکال دیا جائے، مگر ایک نمائندے کی تنقید اور اس کے نفاذ میں قریش کے مستقبل کے لیے جو خطرات تھے، ان کی وضاحت کے بعد اس تجویز کو اس وقت رد کر دیا گیا۔ اس نمائندے نے کہا: تمہاری یہ رائے کچھ نہیں، کیا تم اس
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن گفتار اور شیریں گفتاری کو نہیں دیکھتے جو اسے لوگوں کے دلوں پر غالب کر دیتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم امن میں نہیں رہو گے۔ وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس فروکش ہو جائے گا اور اپنی گفتار سے ان پر غالب آ جائے گا اور وہ اس کے پیروکار بن جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کے ذریعے تمہیں تمہارے شہر میں رون ڈالے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے لے لے گا، پھر جو چاہے گا تم سے کرے گا۔ پھر اس نمائندے نے اس تجویز پر اپنی تنقید کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ اس بارے میں کوئی اور رائے دو۔ اس موقع پر بنی اسد بن عبد العزیٰ کے ایک نمائندے ابو البختری بن ہشام نے ایک تجویز پیش کی جو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا، اسے بیڑیوں میں جکڑ دو اور دروازہ بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ اسے وہ موت تک پہنچے جو اس سے قبل کے شعراء ظہیر اور نابغہ اور ان کے دیگر گزشتہ لوگوں کو پہنچی تھی۔ لیکن ایک نمائندے کے شور مچانے پر یہ تجویز بھی مکہ کی پارلیمنٹ نے رد کر دی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تمہاری یہ رائے کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم اگر تم نے اسے قید کیا جیسا کہ تم کہتے ہو، وہ اس دروازے کے پیچھے سے جسے تم اس کے وارے بند کرو گے اپنے امر کو اپنے اصحاب تک پہنچا دے گا اور قریب ہے کہ وہ تم پر حملہ کر دیں اور اسے تم سے چھین کر لے جائیں، پھر وہ اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ تمہاری حکومت پر غالب آ جائیں گے۔ تمہاری یہ رائے کچھ چیز نہیں، کسی اور کی رائے پر غور کرو۔ آخر میں مکہ کی پارلیمنٹ نے ایک ناجائز تجویز پر اتفاق کیا جسے مکہ کے عظیم مجرم ابو جہل بن ہشام نے پیش کیا، جو قبیلہ بنی مخزوم کا ایک نمائندہ تھا، جو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں قریش کے تمام قبائل شریک ہوں تاکہ وہ سب کے سب آپ کے خون کے مطالبہ کرنے والے کے مد مقابل ہوں۔ پس وہ اس کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اس شرکش شیطان ابو جہل نے اپنی تجویز میں کہا، خدا کی قسم میری اس کے متعلق ایک رائے ہے، میرے خیال میں تم ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، ابو الحکم وہ کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے خیال میں ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر خاندانی اور نمایاں نوجوان کو لے لیں، پھر ان میں سے ہر نوجوان کو ایک تیز تلوار دیں، پھر انہیں اس کی طرف بھجوا دیں اور وہ اسے ایک آدمی کی طرح بیک وقت تلواریں مار مار کر قتل کر دیں۔ اس طرح ہم اس سے راحت حاصل کر سکیں گے، یعنی جب وہ اس طرح کریں گے تو اس کا خون تمام قبائل میں متفرق ہو جائے گا اور بنو عبد المناف اپنی تمام قوم سے جنگ کرنے کی سکت نہیں پائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کی دیت انہیں دے دیں گے۔ اس ناجائز تجویز کو مکہ کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اور قریش نے اس ظالمانہ قرارداد پر بھروسہ کر لیا اور نمائندے پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے اور انہوں نے اس قرارداد کو فوری طور پر نافذ العمل کرنے کا عزم کر لیا۔